بس ٹیکسی بغل مجھے ٹیڑھا ہونا پڑے گا پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب یوسف کھکڑ صاحب، میرے سیاسی دوست، پی ڈی ایم کے سارے اکابرین، پی ڈی ایم سے تعلق رکھنے والے پورے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز یہی ہیں، ان کے ماں سوائے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اگر اپنے طور پر انہوں نے کوئی باپ وغیرہ اس طرح کی کوئی پارٹی بنائی جس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، تو آج اس بات پہ متفق ہے کہ بلوچستان میں جو ناروا عمل یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کبھی بھی نہیں رکے گا جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے. اور سیاستدان اس میں ہر اول دستہ نہیں ہوں گے، پولیٹیکل پارٹیز اس میں ہر اول دستہ نہیں ہوں گے. ہمارے قبائل کون ہیں؟ میرے بھائی قبائلی ہے، میں سیاست میں ہوں، میرا کزن قبائلی ہے، تو ہم قبائل بھی ہیں، ہم سیاستدان بھی ہیں. یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو قبائلیوں کا ایک جرگہ بنا ہے، میں سمجھتا ہوں دیر آیت درست آیت. یہ جو آج بنا ہے اس کی ہم تمام پارٹیز نے مکمل سپورٹ کیا ہے اور کریں گے. ایک عمل جو یہ لوگ پنجاب میں نہیں کر سکتے، یہ سندھ میں نہیں کر سکتے، یہ خیبر پختونخوا میں نہیں کر سکتے، آیا بلوچستان والے کیوں اتنے کمزور ہے کہ ادھر یہ کر رہے ہیں؟ یہ مجھے پہلا یہ سمجھایا جائے. سب سے پہلے ہم پولیٹیکل لوگوں کی اور یہاں کی قبائل کی کمزوری ہے. اس دن عثمان کاکڑ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ جو بھی مسئلہ آ جاتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز بعد میں کھڑے رہتے اور قبائل پیچھے ہو جاتے ہیں، ان کو تھوڑا بہت لارا لپا دے کر کے کر لیتے ہیں، آخری پولیٹیکل ورکر ہی مظاہرے میں ہوتے ہیں. لیکن جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے عوام کی سطح پہ، پولیٹیکل پارٹی بھی عوام سے، اگر عوام نہ ہو تو میں کیا ہوں؟ مجھے 10,000 ووٹ دیتے ہیں، 12,000 ووٹ دیتے ہیں، تو وہی عوام میں وہ کون ہے؟ تو ایک جعفر خان تو ان کا نمائندہ ہے. اسی طرح آج لشکری صاحب ہے، اسی طرح ہمارے جانزیب صاحب ہے، اسی طرح ہمارے اچکزئی صاحب ہے، زیرتوال صاحب بہت بڑی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے روز خان کاکڑ صاحب سینیٹر پیپل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ سارے آج اس لیے سب پریس کے سامنے آئے ہیں. بعد میں یہ لوگ نوٹ اکٹھے کرتے ہیں کہ کیا کہا ہے کیا نہیں کہا. بابا جو بھی کہا ہے، نہ حکومت کے خلاف بات کی ہے، نہ سرکار کے خلاف بات کی ہے، نہ ملک کے خلاف بات کی ہے. اپنے حقوق کی بات کی ہے، اپنے لوگوں کے حقوق کی تحفظ کی بات کی ہے. آج جتنے بھی ڈیٹیل دیے ہیں، میرے خیال کسی کا اس میں کوئی پولیٹیکل مقصد نہیں. کل میں اور زیرتوال نے الیکشن میں اکٹھے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے، کسی اور کا مقابلہ نہیں کرنا ہے. اس نے اور جی آئی والوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے. تو لہٰذا کوئی سیاسی ہم لوگوں کا اس میں آگے کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ اس سے ہم کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا. لیکن قبائلیوں کا حقوق کا تحفظ کرنا، قبائل کون ہے؟ یہاں کے عوام ہے. ایک پتہ نہیں انہوں نے کس طرح سمجھ لیا، کیا کر لیا. بقایا صوبوں میں سیٹلمنٹ ہوئے. ہمارے انگریز کے دور میں جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی، میں خود ریونیو منسٹر رہ چکا ہوں، اس کے بعد نہیں ہوئی تھی. ہم نے سیٹلمنٹ کا پروگرام بنایا اور اچھے آفیسرز چن کر کے وہ سیٹلمنٹ میں لے آئے تاکہ لوگوں کو صحیح طور پر سیٹل کر کے دے دیں. سیٹلمنٹ کے نام پہ جیلی کاغذات نہ بنائیں جیسے کسی وقت بہادر میں بنائے گئے تھے یا دوسرے جگہوں میں بنائے گئے تھے. اوپر واپس کینسل بھی ہوتے رہے، کچھ کورٹ کے تھرو، کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے. وہ جیسے مجھے یاد ہے حمید خان اچکزئی صاحب ہمارے کولیگ تھے، تاج جمالی صاحب کو، میں خود اس کا منسٹر تھا، فراخ آدمی تھے. میں نے کہا تاج جمالی صاحب کو اگر یہ اسمبلی کا بلڈنگ بھی کوئی کہہ دے تو وہ اس کو بھی الاٹ کر دے گی، اتنے اچھے آدمی ہیں. لیکن بعد میں ایک تحریک چلی، انہوں نے یہ ختم کر دی. ابھی حالیہ ڈی ایچ اے ایکٹ، یہ تمام جو ہے دوسرے پاکستان سے مختلف ہے. ڈی ایچ اے کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. حقیقت میں ہم ڈی ایچ اے کی مخالف نہیں ہیں، لیکن ڈی ایچ اے کو خراب، جنہوں نے یہ غیر قانونی پاور دے دیا ان کو، انہوں نے خراب کیا. قبائل خوش تھے کہ اپنے ڈی ایچ او کو زمین دے دیں، ان کو ان کی زمینوں کے بدلے 25% تیار پلاٹ مل جاتے تھے، تو وہ ان کی زمینوں کی قیمت اور زیادہ ہو جاتا تھا. اگر وہ اس ترتیب سے چلتے تو آج ڈی ایچ اے کوئٹہ کا، پاکستان کا کامیاب ترین دے.
انہوں نے کہہ دیا کہ پورا بلوچستان جب تک ہم ڈی ایچ اے اجازت نہیں دیں گے. کس طرح بھائی یہ قانون بولتے آپ کو اسمبلی نے پاور دیے, یہ اسمبلی کے ساتھ ہے ہی نہیں یہ پاور. کوئی سوشلزم کمیونزم ٹائپ نظام میں ساری زمینیں سرکار کی ہوتی تھی, وہ مختص کرتے تھے. اب اس کے لیے آپ کو باقاعدہ آئینی ترمیم, مجھے جب یہ میرے سامنے یہ سمری لائی گئی ہے, قمر مسعود ابھی بھی سینئر ایم بی آر ہے, اس کو پتہ ہے, ان کے سامنے میں نے کہا قمر مسعود صاحب جو پاور یہ مانگ رہے ہیں آیا ہماری اسمبلی کے ساتھ ہے؟ بولتے نہیں صاحب یہ زوراور ہے. میں نے کہا آج تو زوراور ہوں گے, کل کورٹ کو کس طرح کریں گے؟ کل کورٹ اس کو وہ کر دی. خیر اسی پر انکار ہو گیا. بعد میں انہوں نے اپنے طور پر نوٹیفکیشن کیا ہے کہ یہ سارے کیو ڈی اے بھی ہم سے اجازت لے گی, بی ڈی اے بھی ہم سے اجازت لے گی, سرکار خود ہم سے اجازت لے گا. گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے وہ ڈی ایچ اے اتھارٹی سے اجازت لیں گی. آیا یہ تمہارا لاہور میں کیوں نہیں ہے؟ یہ تمہارے گجرانوالے میں کیوں نہیں ہے؟ یہ تمہارے گجرات میں کیوں نہیں ہے؟ یہ تمہارے باولپور میں کیوں نہیں ہے؟ یہ ملتان میں کیوں نہیں ہے؟ کراچی میں کیوں نہیں ہے؟ حیدرآباد میں کیوں نہیں ہے؟ جدھر بھی ڈی ایچ اے کی سوسائٹیز ہیں, اسلام آباد میں کیوں نہیں ہے؟ فرنٹیئر میں کیوں نہیں ہے؟ صرف ہمارا ہی صوبہ رہ گیا کہ سب کچھ ان کو دیا نہیں, یہ غیر قانونی تھی. آخر کورٹ نے کلیئر کر دیا. ابھی پتہ نہیں کورٹ کے ساتھ یہ کیا کریں گے یا کیا ترتیب کریں گے, کوئی نیا صدارتی آرڈیننس یا اس طرح کا کوئی چیز نکال کر کے اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن یہ نہیں ہوتا. للہ میں کہتا ہوں کہ ہم ڈی ایچ اے کے حق میں ہم اس کے پیچھے گئے تھے کہ آ جائیں ادھر, یہ ہمارے لیے اچھا ہے کوئی پلانٹ سوسائٹی, اور میں آپ کو کیبنٹ پیپر دکھا دوں گا. بلکہ افسوس میں آج اٹھا کر کے نہیں لیا, میں پریس میں نیکسٹ ٹائم لے آؤں گا. کیبنٹ نے جو اپروول دی ہے اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈی ایچ اے ایک اچھا سوسائٹی ہے, پلانٹ سوسائٹی ہے, ان کو اجازت دینا چاہیے, ان کو کام کرنا چاہیے. اس سے دوسری سوسائٹیز کو بھی اور انسینٹیو ملے گا کہ وہ کر لیں. ابھی لاہور میں آپ کا بحریہ بھی ہے, 100 پرائیویٹ سوسائٹیز بھی ہیں, ایل ڈی اے بھی ہے, ڈی ایچ اے بھی ہے, سب کچھ ہے. یہی حال کراچی کا ہے, دوسرے شہروں. ادھر کہتے ہیں نہیں. اس کو جب کورٹ نے کلیئرفائی کر دیا, اب یہ ہائی کورٹ کے ججوں کے پیچھے میرا خیال لگ جائیں گے, جو مجھے آگے نظر یہ آ رہا ہے. تو یہ چیزیں جو انہوں نے کی ہیں یہ کبھی قانونی زمرے میں نہیں آتی. اسی کی وجہ سے ان کی جو ڈی ایچ اے سوسائٹی جو ہے کوئٹہ کی, وہ فیل ہو گئی. کس طرح ہی کامیاب ہو سکتی ہے؟ یہی حال جیسے زرغون کا زیارتوال صاحب نے بتایا. حقیقت میں انہوں نے سٹینڈ لیا, انہوں نے تو میری تعریف کی لیکن مجھ سے زیادہ سٹینڈ انہوں نے لیا. کیبنٹ میں ہم نے اٹھا کر کے چیف سیکرٹری کے منہ پہ کاغذ مار دیا کہ بابا یہ کدھر سے, یہ تو قبائل کی زمین ہے, غریب لکڑارے کوئی چروائے ہیں, کوئی 200 گاؤں اس کے اوپر آباد ہے. اب کس طرح اس کو گفٹ, بلکہ طارق دمڑ صاحب نے یہ آرمی کو گفٹ کیا. میں نے کہا آپ کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے, کسی کاغذ میں طارق دمڑ کا ادھر نام ہے, جو زمین, یعنی کہ میں اپنی قوم مندوخیل کی زمین میں گفٹ نہیں کر سکتا ہوں کسی کو. جو جعفر خان مندوخیل کے نام پہ ہوگا وہی گفٹ کر سکتا ہوں, یا اس سے کوئی دوسرا کوئی تیسرا قانون ہے نہیں. 5000 پھر ابھی 7000 کر دیا, لیکن وہ کاغذ ہم نے اس وقت ان کے منہ پہ دے مارا کہ نہیں کریں گے. یہی نتائج. میرے پاس ایس ایم بی آر صاحب آیا تھا, میرے پاس وہ ہمارے شبیر مینگل صاحب آئے تھے, صاحب یہ لوگ بڑے سخت لوگ ہیں, کل نقصان پہنچا دیں گے. میں نے کہا اللہ بچائے, اور جو نقصان پہنچتا ہے کر لے. اگر 30 سال میں ہمارا دل سیاست سے نہیں بھر گیا یا منسٹری سے نہیں بھر گیا تو یہ قبر میں بھی نہیں بھرے گا. تو آج ہم خوش ہیں, آج سرخرو ہے آپ کے سامنے سارے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت ہم نے انکار کر دیا, لیکن موجودہ وقت میں سننے میں آیا, بلکہ کوئی ڈی ایچ اے فارم ہاؤس کے نام پہ انہوں نے وہاں ایک سوسائٹی بھی بنا لی. اب کس طرح بابا مقامی قبائل, دمڑ قبائل کی زمین, اس کے اوپر ڈی ایچ اے فارم ہاؤس بنائیں گے؟ کل پھر کیا دیں گے؟ میں نے ایک بیان دیا کہ بھئی یہ ڈی ایچ اے جو یہ انہوں نے تشریح کی ہے یہ غلط کی ہے, اسی کے اوپر ان کے ٹیکے بند کر دو, ان کے کام بند کر دو. ابھی 3 دن پہلے کوئٹہ سے جوب تک مجھے پتہ ہے میرے رشتہ داروں کی کوئی 20 ارب روپے کے کام تھے, وہ سارے کینسل کر دی, جن کا میرے ساتھ حلفیہ کہتا ہوں کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی تعلق نہیں تھا, صرف میرے رشتہ دار تھے. بہانہ کیا بنا ہے؟ بلکہ ہم کو منسٹر صاحب نے بولا ہے, منسٹر پتہ نہیں وہ زنانہ جیسے منسٹر ہے, کیا نام ہے اس کا, مراد سعید, ہاں, بلکہ اس نے بولا ہے کہ جعفر خان مندوخیل جو ہے وہ پی ایم ایل این میں شامل ہو گیا. میرے کہا میرے ساتھ ان کی کام کا کیا تعلق ہے؟
زیارتوال صاحب خود سیاستدان ہے، اس کے بھائی کوئی قبائل ہے، کوئی سرکاری افسر ہے، میں سیاستدان ہوں، کوئی کاروباری ہے، کوئی دوسرا ہے، تو اس طرح کی حربوں سے کیا حاصل کر لیں گے؟ اور یہ جو ابھی انہوں نے الاٹمنٹ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ وقت میں ہمارے چکزئی صاحب بیٹھے ہو تو یہ بھی حکومت کا حصہ ہیں، اس کے اوپر یہ سٹینڈ اٹھائیں، ہم بھی سٹینڈ اٹھائیں گے، ان کی غریبوں کی زمین ہے۔ اور دوسرا ایک کوئٹہ میں لوکل مافیاز بن گئے، کالی شیشوں میں 60 70 80 آدمی آ جائیں گے، کلاشنکوف بردار ہوں گے، اپنے آپ کو باقاعدہ ایجنسیوں کا سورس کہتے ہیں، آ کر کے آپ کی زمینوں پہ قبضہ کر لیں گے۔ کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ آپ ڈی سی کو اپروچ کر دیں گے، ڈی سی کہے گا بابا میرے پاور سے بہت زیادہ ہے۔ دیکھ لو یہ کوئٹہ میں کتنے اور آئے دن ہو رہے، یہ ادھر سامنے بیٹھے ہوئے، پریس بھی بیٹھا ہوا، ایون پریس کو منع کیا گیا۔ یہ ادھر بیٹھے ہوئے رضا الرحمان صاحب، دانیال بٹ صاحب، جب میں نے ڈی ایچ اے کے خلاف بیان دیے، ان کو گالیاں دیے کہ آپ کیسے یہ بیان چلاتے ہیں۔ اس نے کہا ہم تو نیوز ایجنسی ہیں، تو سورس وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کو پکڑ لو۔ ابھی پھر ہم کو پکڑ لیا کہ رشتہ داروں کی طرح۔ اس طریقے سے نہیں چلتا ہے حکومتیں یا سرکار نہیں چلتے ہیں، بلکہ یہ ملک کے خلاف ایک جذبات پھر بن جاتے ہیں جو بعد میں پتہ نہیں کس لاوے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ خدا را ان چیزوں کو نہ کریں۔ اسی وقت میں نے کہا تھا، میں نے کہا 5000 ایکڑ ہے، کتنا آئے گا؟ اس زمانے میں اگر یہ ایکوائر کرتا 4-6 ارب روپے کی زمین آ جاتی، آج وہی زمین 50 ارب میں بھی یہ نہیں خرچ سکتے۔ لوگ خوشی سے دے دیتے، بھائی غریب لوگ تھے، ان کو قیمت ادا کر دی جاتی تو وہ دے دیتے۔ زیارتوال صاحب نے کہا کیوں ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو؟ کیبنٹ میں کہا کیوں ہمارے لوگوں کا کیوں اس طرح حق تلفی ہو رہی ہے؟ یہ دومڑ قبائل جو ہے، ان کی زمینیں ساری طارق دومڑ کی تو نہیں ہے، طارق دومڑ کے تو وہاں 10 ایکڑ ہو گئے، 20 ایکڑ ہو گئے، 100 ایکڑ، وہ 5000-7000 ایکڑ کس طرح گفٹ کرتے ہیں؟ 1 انچ بھی ادھر زمین نہیں، وہ لوگوں کو کس طرح گفٹ کرتے ہیں؟ اس طرح اگر آپ لوگ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لوگوں کی بھی ساکھ خراب ہوگی، اس سرکار کی بھی ساکھ نہیں رہے گی طریقے سے۔ خدا کے لیے یہ تمہارے اپنے لوگ ہیں، اپنا ملک ہے، اس سب کے مالک ہم بھی ہیں، یہی سرکار بھی ہے، آرمی ہے، ہم اس کے بھی خلاف نہیں۔ کیوں خلاف ہو؟ اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک تعلق ترتیب شروع سے ایک رکھا ہوا ہے، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو لازماً کوئی تو چلائے گا۔ اگر کوئی آپ کو موقع مارے گا آپ تو اس کو ڈیفینیٹلی، اور اگر جواب نہیں دینے کی طاقت نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ ابھی جو یہ مسئلہ گروہ بنائے، میں نے ان کو بھی بولا ہوا ہے کہ بھائی تم لوگوں کا نام استعمال کر کے یہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اگلے دن ان سے زبردستی دستخط لے کر کے تیسرا حصہ 4تھائی حصہ ان کو پیسے پکڑا کر کے باہر کر دیتے۔ اب کیا کریں؟ جیسے زیارتوال صاحب نے کہا یا میرے دوسرے دوستوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی مسئلہ گروہ بنائے، ہم کو تو واقعی پھر پکڑ لیں گے کہ بھائی تمہارے ساتھ لائسنس کدھر سے آئے، یہ تم گارڈ کدھر پہ آتے ہو، نہ کالے شیشے رکھنے کی اجازت دیں گے، نہ ہم کو اتنا مسئلہ گروہ رکھنے کی۔ اور اگر مسئلہ گروہ ہم رکھیں گے پھر حکومت کس چیز کی ہے؟ تو ٹھیک ہے ہم سب مسئلہ گروہ رکھ لیتے ہیں، چشمہ چوزئی والا اپنا 600 آدمی 400 آدمی بھرتی کر لے، زمینیں بیچ کر کے ان کو تنخواہیں دیتے رہے، سر غڑگئی والا اپنے اسی طرح بھرتی کر لی، جعفر خان مندوخیل اپنے زمینوں کا تحفظ کرنے کے لیے پرائیویٹ آرمی یا پرائیویٹ لشکر بنائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ پھر سرکار ہم سے ٹیکس کس بات کا لیتا ہے؟ پھر سرکار ہے کس کام کے لیے؟ سرکار کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم اس کو ٹیکس دیتے ہیں کہ ہم کو وہ تحفظ بھی دے۔ اور یہ جو آج ہم لوگ اکٹھے ہوئے، ہم کو تو اکٹھا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو سرکار کی ذمہ داری تھی، تب ان کو یہ ذمہ داری یاد دلانے کے لیے خدا را حکومت تم لیتے ہو، حکومت تمہاری پاس ہی ہے، ٹیکس تم لیتے ہو، تنخواہ تم لیتے ہو، سارے تم لیتے ہو، پھر ذمہ داری سنبھالتی کیوں نہیں؟ یہ اتنی ایف سی جو رکھی ہوئی ہے، اتنی پولیس جو رکھا ہوا ہے، تو قبائل خود بندوقیں اٹھائیں تو پھر کون سا ملک رہ جاتا ہے یا کون سا لا اینڈ آرڈر رہ جاتا ہے؟ تو یہ چیزیں تو قبائلی علاقوں میں اس سے بہتر نظام ہے، کم از کم کچھ تو ذمہ دار لوگ ہیں جو ان چیزوں کو رسپانسبل ہے، جواب دہی کرتے ہیں۔ آج ہم کس کے پاس چلے جائیں؟ سے یہ پبلک جاتی ہے، میرے پاس آتے ہیں، ٹیلی فون کر لیتے ہیں، بتاؤ یہ تو نالے پار والے لوگ ہیں، خدا را ہم لوگوں کو ان کے ساتھ مت لڑاؤ۔ آفیسر باقاعدہ ہم کو کہتے ہیں، ایون چیف سیکشن کے تک لیول کے لوگ جو ہے وہ بات نہیں سنتے ہیں، تو آگے آپ کیا کہیں گے؟
ہم لوگ اگر کوئی بات کر دی میرے رشتہ داروں کے کام کینسل کر دیتے. تو یہ انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہم. یہ ساری بلکہ یہ قبائل اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں کے عوام ہیں یہ ایک ہیں, اور انشاءاللہ جب ہم صحیح معنوں میں ایک ہوں گے تو یہ زیادتیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. زبیراول 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 زبیراول